دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی خطے کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے بیرونی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 25ویں SCO سربراہان مملکت کونسل اجلاس سے خطاب۔ کہا، پاکستان دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کرتا ہے۔ ہم نے 90,000 سے زائد قیمتی جانیں قربان کی ہیں۔ دنیا سیاسی مفادات کے لیے دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والے ممالک کے جھوٹے بیانیوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ گھناؤنے جرائم کے ذمہ داروں اور ان کے سہولت کاروں کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک سے معمول کے تعلقات چاہتا ہے۔ تمام بین الاقوامی اور دو طرفہ معاہدوں کا احترام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان شدید بارشوں، گلوبل وارمنگ، کلاؤڈ برسٹ اور تباہ کن سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ سیلاب سے انفراسٹرکچر، کھڑی فصلوں اور مویشیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ بہادر اور ثابت قدم عوام امدادی اور بحالی کے کاموں میں مصروف ہے۔ ایران پر اسرائیل کی بلا جواز جارحیت قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خطاب کے دوران عالمی تنازعات پر بھی گفتگو۔ کہا، غزہ میں جاری ظلم اور بربریت اور بھوک ہمارے ضمیر پر بوجھ ہے۔ غزہ میں جاری ظلم اور بھوک ہمارے اجتماعی ضمیر پر نہ ختم ہونے والا زخم ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے منظور کردہ دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ ظلم اور خون ریزی کے فوری خاتمے کا مطالبہ دہراتے ہیں۔ سفارتکاری اور جامع مکالمے سے تمام درینہ مسائل حل کیے جائیں۔ وزیر اعظم کی SCO اجلاس کے دوران سائیڈ لائن ملاقاتیں جاری۔ شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ملاقات۔ پاک ایران تعلقات میں مثبت رفتار پر اظہار اطمینان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کا تاریخی اور برادرانہ تعلقات کے لیے پاکستان کے گہرے عزم کا اعادہ۔ ایرانی صدر نے ایران کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ شہباز شریف کی روسی صدر ولادیمیر پیوٹن، ملائیشیا کے صدر انور ابراہیم اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات۔ وزیر اعظم بیلاروس، آذربائیجان اور تاجک صدور سے بھی ملے۔ شہباز شریف چینی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کریں گی۔ چینی تاجروں اور کارپوریٹ ایگزیکٹو سے ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں۔ چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس۔ چینی صدر شی جن پنگ کی SCO ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز۔ اجلاس سے خطاب میں کہا، وقت گزرنے کے ساتھ تنظیم تناور درخت بن چکی ہے۔ SCO باہمی تعاون اور اصول کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ SCO کے رکن ممالک کو مواقع سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ چین کی شراکت داروں سے تجارت $2.3 ٹریلین سے تجاوز کر گئی۔ چین ممبر ممالک کو 10 ارب یوان کا قرض دے گا۔ اپنے خطاب میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اگست میں ہونے والی ملاقات تعمیری رہی، جس سے یوکرین بحران کے حل کی راہ ہموار ہو گئی۔ چین کی کوششوں کو بھی سراہا۔ کہا، یہ اقدامات یوکرین کے مسئلے کے مشرقی افغانستان میں 6 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی۔ ہلاکتوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی۔ 2800 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ کنڑ اور ننگرہار میں سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ملبے تلے دبے سینکڑوں افراد کی تلاش اب بھی جاری۔ طالبان حکام نے عالمی تنظیموں سے مدد کی اپیل کر دی۔ ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے، لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے زمینی راستے بند ہو چکے ہیں۔ امدادی کارروائیاں صرف ہوائی راستے سے ہی کی جا سکتی ہیں۔ زلزلے کا مرکز ننگرہار صوبے کے شہر جلال آباد سے 27 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ زلزلے کی گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ دوسری جانب گزشتہ رات پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، تاہم کوئی جانی یا مالی نقصان نہ ہوا۔ 4.6 شدت کے آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے۔ پنجاب میں منہ زور سیلابی ریلوں سے ہر طرف تباہی کے مناظر۔ سینکڑوں بستیوں اور آشیانے پانی میں ڈوب گئے۔ لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی، فصلیں تباہ۔ دریائے ستلج کے ریلی راستے میں آئی، ہر شے بہا لے گئے۔ قصور میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کی پانی کی سطح اور بہاؤ بتانے والی گیج ٹوٹ گئی۔ سردار جمال الدین ڈوگر اور کجیاں والا کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ پانی قریبی دیہات میں داخل۔ پاک پتن، بورے والا، وہاڑی اور بھاول نگر کے کئی علاقوں میں بھی تباہی۔ چشتیہ میں درجنوں موضع جات کے بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی گھروں میں داخل۔ متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ بہاولپور اور احمد پور شرقیہ میں بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں ڈوب گئیں۔ لودھرا میں 60 کے قریب آبادیوں کو سیلاب نے لپیٹ میں لیا۔ بھارت کی جانب سے دریائے چناب میں ایک اور بڑا سیلابی ریلا۔ سلا ڈیم سے چھوڑے گئے ریلے سے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔
دریائے چناب اور راوی کے سیلاب نے سب کچھ ملیہ میٹ کر دیا۔ دریائے چناب کے اطراف 1169 اور راوی پر 478 دیہات زیر سیلاب کی نظر۔ اوکاڑا کے قریب دریائے راوی کے ماتم باندھ میں شگاف پڑ گیا، جس سے ہزاروں ایکڑ پر فصلیں پانی میں ڈوب گئیں۔ لاہور میں راوی کنارے بنے فارم ہاؤس میں سیلابی پانی میں پھنسے 6 شیر ریسکیو کر لیے گئے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی وائلڈ لائف رینجرز کو شاباش۔ چناب کا سیلابی ریلا سیالکوٹ، وزیرآباد اور چنیوٹ میں تباہی کے بعد جنگ میں داخل، 300 سے زائد دیہات کو لپیٹ میں لے لیا۔ سیلابی ریلا ہیڈ محمد والا کی جانب بڑھنے لگا۔ ملتان میں سیلابی صورتحال نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا، متاثرین نقل مکانی پر مجبور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، جھنگ شہر سے ملحقہ حفاظتی بند کا تفصیلی معائنہ، ریلیف کیمپ میں امدادی اقدامات کا جائزہ لیا۔ مریم نواز نے فلڈ ریلیف کیمپ کے قریب فیلڈ اسپتال کا بھی دورہ کیا، ادویات کی فراہمی، علاج معالجے کی سہولیات کا دریافت کیا۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں ملک کو سپر فلڈ کا سامنا ہے۔ دریائے ستلج میں نیا ریلا 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران گزرے گا۔ راوی، چناب اور ستلج میں سیلاب کی زد میں آ کر 35 افراد جاں بحق ہو چکے۔ متاثرہ علاقوں میں دن رات ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ 8,57,000 لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا۔ پنجاب حکومت کا فلڈ ریلیف آپریشن میں جاں بحق ہونے والے AC پتوکی کو اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کی نشاندہی کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا کامیاب استعمال۔ سیلابی پانی میں محصور افراد کی تلاش کے لیے تھرمل امیجنگ ڈرون کیمروں کی پروازیں جاری۔ دشوار گزار دور افتادہ علاقوں میں متاثرین کی نشاندہی کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ڈرون کیمروں کی مدد سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں سرویلنس آپریشن۔ جنگ کے علاقے، سیمی پل، بائی پاس، سرگودا روڈ اور دیگر علاقوں میں ڈرونز کی مدد سے سیلابی ریلے میں گھرے افراد اور لائف سٹاک کی تلاش۔ تھرمل امیجنگ کیمرے نے سیلابی پانی میں گھرے ہوئے 5 افراد اور مویشیوں کی نشاندہی کی۔ ادھر مریم نواز کی ہدایت پر مظفر گڑھ کے قریب دریائے چناب کے سیلابی ریلے میں پھنسے 200 بھینسوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کا جھنگ، چنیوٹ اور گردنواہ میں ریسکیو آپریشن جاری۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پاک فوج کے دستے جھنگ، چنیوٹ اور گردنواہ میں موجود۔ پاک فوج کے جوانوں نے سیلاب میں پھنسے افراد کو کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ریسکیو کیے جانے والے افراد میں بزرگ، شہری، بچے اور خواتین شامل۔ متاثرین سیلاب کی جانب سے پاک فوج کے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کو سراہا جا رہا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دریائے سندھ میں بھی شدید سیلاب کا خطرہ، وزیر اعلیٰ سندھ کا فلڈ کنٹرول روم کا دورہ، سیلابی صورتحال کا معائنہ کیا۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ملک اس وقت مشکل حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ ہیڈ تریمو کے مقام پر پانی کا بہاؤ 5,50,000 کیوسک ہو چکا۔ ہیڈ تریمو سے گڈو تک پانی پہنچنے میں 2 دن لگیں گے۔ انتظامیہ، ہیلتھ اور لائف سٹاک سمیت تمام متعلقہ محکمے متحرک ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت، PDM میں سندھ نے حساس قرار دیے گئے اضلاع میں سامان بھیجنا شروع کر دیا۔ سکھر، لاڑکانہ اور شکارپور کے لیے امدادی سامان روانہ۔ سامان میں مچھردانیاں، میٹرس، ہائیجین کٹس، فرسٹ ایڈ کٹس، پانی کے کولر، ترپال اور خیمے شامل۔ نوشہر و فیروز، گھوٹکی اور کشمور کے لیے بھی امدادی سامان جلد روانہ کیا جائے گا۔ سیلاب پر ملک کی تاریخ کے بدترین سیلاب کی سب سے بڑی کوریج، سیلابی ریلوں کی پل پل بدلتی صورتحال کی بروقت اور ہمہ وقت رپورٹنگ۔ 92 نیوز کے نمائندگان اور رپورٹرز کی سب سے بڑی ٹیم ہر متاثرہ علاقے، دیہات، بستی اور قصبے تک پہنچی۔ انتظامیہ کے ریسکیو اور ریلیف اقدامات اور انتظامات سے ناظرین کو مکمل آگاہی دینے میں مصروف۔ 92 نیوز کی ٹیمیں وہاں تک بھی پہنچیں جہاں ریسکیو امدادی ٹیمیں نہ پہنچیں۔ پانی میں گھرے لوگوں کو درپیش مسائل اجاگر کرنے میں پیش پیش۔ موسم گرما کی چھٹیاں ختم، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں اسکول کھل گئے۔ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں اسکولوں کی چھٹیاں بڑھا دی گئیں۔ متاثرہ اضلاع میں جھنگ، قصور، پاک پتن، جہلم، ملتان، منڈی بہاؤدین، رحیم یار خان، بہاول نگر، ناروال اور وہاڑی شامل۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اسکول فی الحال بند رہیں گے۔ ادھر پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بھی موسم گرما کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد نجی اور سرکاری اسکولز اور کالجز دوبارہ کھل گئے۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल, पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी, नई कीमत 269 रुपये 99 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 46 पैसे की कमी, लाइट डीजल 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। उधर LPG की कीमत में भी कमी, घरेलू सिलेंडर तकरीबन 14 रुपये सस्ता हो गया। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बीजिंग में होंगंटा सिक्योरिटीज़ के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान की हालिया मुआशी कारकर्दगी मुस्बत रही। हुकूमत इस्लाहाती अमल जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद में इजाफा हुआ। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा आलमी और चीनी इदारा जाती सरमायाकारों के साथ ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। ATC रावलपिंडी में बानी PTI के 7 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई 9 सितंबर तक मुलतवी। जज अमजद अली शाह के जल्द रुखसत पर जाने के बायस समाअत ना हो सकी। बानी PTI के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तों की समाअत भी 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत मनसूख हो गई। दूसरी जानिब ATC लाहौर में जिना हाउस हमला केस की समाअत, बानी PTI के भांजे शेर शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत भी कल तक मुलतवी कर दी गई। पाक फौज के MI-17 हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग, हादसे में पायलट समेत 5 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक हादसे में पायलट इन कमांड मेजर आतिफ को पायलट मेजर फैसल शहीद, फ्लाइट इंजीनियर सुभान मकबूल, क्रू चीफ जहांगीर और आमिर भी शहदा में शामिल हैं। आपको बताएं कि पाक फौज के MI-17 हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई हादसे में पायलट समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक हादसे में पायलट इन कमांड मेजर आतिफ को पायलट मेजर फैसल शहीद, फ्लाइट इंजीनियर सुभान मकबूल, क्रू चीफ जहांगीर और आमिर भी शोहदा में शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज़ से। तारिक अजीज़, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या आज जो गिलगित के नज़दीक पेश आया। जो गिलगित बल्तिस्तान का ये मकाम है थकदास कंटोनमेंट से 12 किलोमीटर के फासले पर MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर सुबह ये हादसा जो सुबह 10 बजे पेश आया है, जिसमें जो है 5 जो है अफराद शहीद हो गए हैं, जिसमें 2 पायलट हैं, 3 टेक्निकल लोग शामिल थे। ये जो है बडाओ गाँव के करीब पाक फौज का IMF हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग किया है। ISPR के मुताबिक ये गांव जो है 12 किलोमीटर दूर था थकदास कंटोनमेंट से। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबीती परवाज पर था। ISPR के मौके के मुताबिक दौरान परवाज तकनीकी खराबी पैदा हुई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत 5 अहकाम जो हैं जो शहीद हो गए हैं। इनमें मेजर आतिफ जो पायलट इन कमांड हैं, मेजर फैसल को पायलट हैं, शोधा में शामिल हैं, जबकि नायक सुभान मकबूल फ्लाइट इंजीनियर ने जाम में शहादत नोश किया। और ये 2 जो स्टाफ और मौजूद था, जिसमें हवालदार जहांगीर है और इसके अलावा नायक आमिर भी हैं, ये भी हादसे में शहीद हो गए हैं। जी ठीक है तारिक अजीज़, शुक्रिया आपका।